بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت عظیم ہے۔ آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کو کر لینے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کا وظیفہ ہے۔ 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، ہر مراد خواہش پوری ہوگی۔ زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ میں زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور سکون بھی ہے، لیکن آج کا وظیفہ خاص سکون حاصل کرنے کا فضل ترین، اہم اور خاص اور افضل ترین ذکر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک لائن کے کلمات پڑھنے سے جتنا سکون ملتا ہے، اتنا ہی پڑھنے سے آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ایک لائن کے کلمات کہ جس کے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حساب رزق دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اسے پڑھے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ، کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز کہ جب بھی تیری مدد کی ضرورت مجھے پڑے تو میں کلمات پڑھوں اور دعا کروں تو تمہاری دعائیں کو قبول ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دعا پڑھتے اور فرمانے لگے کہ یا اللہ، یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہے، تو خاص بندہ، تو تیرا خاص بندہ کون ہوا جو مجھے کوئی خاص کلمات سے نواز؟ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے تیری مدد حاصل ہوگی؟ تو اللہ پاک نے کی طرف سے جواب سن لے۔ اللہ پاک رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، کیا تم ان کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان میں، پلڑے میں ایک طرف 7 زمینیں اور آسمان رکھ دی جائیں، دوسری طرف یہ کلمات رکھ دیے جائیں تو ان کلمات کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کلمات جنہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ اور تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، تو پھر ہمارے لیے اس میں کیوں فائدہ نہیں؟ یعنی ایسے کلمات جن کو مصیبت میں، پریشانی میں نبیوں نے پڑھا تو ہمارے لیے فائدہ کیسے ثابت نہیں ہوں گے؟ ناظرین، یہ جو وظیفہ بھی لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے، انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کی زندگی میں ان کلمات پر گزری اور اس پر موت آ گئی اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ آج کے اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا، تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یہ وظیفہ آپ رات سونے سے پہلے اور باوضو حالت میں کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتے ہیں تو آپ کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز کے فوراً بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا، تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو رات سونے سے پہلے
آپ کیا کریں گے، کچھ اس طریقے سے ورد کرنا ہے کہ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ حساب جو ہے اس میں کبھی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کریں، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں ہی پڑھیں۔ آپ تسبیح کا بھی سہارا لے سکتے ہیں یا اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کمی بیشی نہ ہو تو 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک درود پاک جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بھی مسلمان میرے بہن بھائی اس چھوٹے سے وظیفے کو کر سکتا ہے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے دعا کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کے بخشش کے لیے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور استغفار کثرت سے کا ورد کیا جائے۔ ناظرین، استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو چیز بھی مانگو گے وہ مل جائے گی۔ خصوصاً وظیفہ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے بھی، قرض میں مبتلا ہیں، قرضہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، قرضے سے نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی جائز حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی عام وظیفوں کی طرح ایک وظیفہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک نام میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک حرف میں اور ہر ایک صورت میں اپنی فضیلت اور برکت رکھی ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ قیامت کے روز ایک شخص جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ایک رجسٹر کا سائز سے لے کر آسمان تک ہوگا اور ایک رجسٹر گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص میں کتنے گناہ ہوں گے۔ تو جب سب کا حساب کتاب ہو، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی بلایا جائے گا، تو یہ شخص کہے گا یا اللہ میرا کیا حساب کرتے ہو، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میرا کیا حساب ہوگا۔ وہ شرما جائے گا، اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیا بخشش ہوگی۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا آج ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی، آج سب کے ساتھ انصاف ہوگا، آج تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتا پکڑایا جائے گا۔ تو اس طرح ساتوں زمینیں اور آسمان جس کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کو اتنی بڑی برکت ہے کہ ساتوں زمینیں آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بالکل ویسے ہی اس ماحول میں بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پتا ہاتھ میں پکڑا جائے اور اس پتے پر لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور جب بولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، آپ نے لازمی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مشکل آسانی میں بدل دے گا، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما دے گا اور بے انتہا رزق کی مال و دولت عطا فرما دے گا، اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے۔ میں وظیفہ آخر میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کر لینا ہے، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر 50 دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے 50 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے، دوبارہ سے 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، میری وہ حاجت، وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت، وظیفہ